اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ وہ علامہ اور اس نے سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب ان کے، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسمائی ناموں کی، ہؤلائی ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقی سچے۔ ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے، کن تم کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے تھے تم، لیکن جب ان آئے تو ترجمہ ہم ہو تم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ اسماء یہ نام، مطلب اسماء سین میم واو، الاسماء سین میم واو، نام اس کا میننگ ہے، بٹ بیسیکلی یہ اسم کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان تمام چیزوں کے نام، ان کی کریکٹرسٹکس اور کیفیتیں مراد ہیں۔ ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیت اور ان کی کیفیت مراد ہیں، جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ضرورت پیش آنی تھی۔ پھر آگے آپ کے سامنے ہے عرضہم، عین را اور ضاد، اس نے پیش کیا انہیں، اس نے ان کو سامنے کیا، اس نے ان کو پیش کیا۔ انبئونی، اور یہ نون با اور حمزہ سے ہے، خبر دو مجھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی جو لفظ ہے اس کا روٹ جو ہے نا اس کے اندر الف نہیں آتا، تو یہاں پر جو ہے اسے ٹھیک کر لیجئے، نون با اور حمزہ لکھ لیجئے اپنے پاس، انشاءاللہ میں بھی بعد میں ٹھیک کر دوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس آیت کو ذرا اس کے کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کے نام اور ان کے پھر خواص، جن کے علم کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ قرآن کریم میں کہیں اشارتاً یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ یہ تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیم تو سب کے لیے عام ہو، مگر اس سے فائدہ اٹھانا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، اس لیے وہ سیکھ گئے، مگر فرشتوں کی فطرت میں یہ بات نہ تھی، اس لیے وہ سیکھ نہ سکیں۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ ان چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں ابتدا سے ہی جو ہے ان کو ودیت کر دیا گیا ہو۔ جیسے کہ آپ کے سامنے اگزامپلز رکھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، اسے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن تو نہیں دی جاتی نا، تو اسے بائی برتھ ہی اس چیز کا پتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک ڈک کو، ایک بطخ کے بچے کو دیکھیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سویم کیسے کرنا ہے، تیرنا کیسے، تو ان کو کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو جن کے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ خلافت کے لیے انسانوں کی نسبت فرشتے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ۔